فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، چاہیے کہ تم اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر کی طرف بھیجو۔ اب یہاں ایک بات معلوم ہوئی ہے کہ آپس میں شراکت جائز ہے۔ اس سے مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ آپس کی جو شراکت ہے وہ جائز ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ کسی کو وکیل بنانا بھی جائز ہے، کہ کسی ایک کو بھیج رہے ہیں اپنے میں سے وکیل بنا کر کہ تم جاؤ ہماری طرف سے کھانا لے کے آ جاؤ، یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا۔ اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ یہ اپنے ساتھ چلے تھے تو کچھ روپے اپنے ساتھ لے کر چلے تھے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آدمی کو روپیہ ساتھ رکھنا یہ توکل کے خلاف نہیں سمجھنا چاہیے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو اپنے پاس پیسے نہیں رکھتا، کہ توکل کے خلاف، میں تو اللہ پہ توکل کرتا ہوں۔ یہ توکل نہیں ہے۔ توکل اسے کہتے ہیں کہ اسباب کو اختیار کرتے ہوئے سبب پر یقین نہ ہو، یقین اللہ کی ذات پر ہو، یہ ہے توکل۔ یہ توکل کہ یقین اللہ کی ذات پر، اپنے مال و اسباب پہ یقین نہیں ہے کہ میرے کام اس سے بنیں گے، کام تو اللہ ہی بنائے گا، میں نے تو سبب اختیار کرنا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہے، یہ ہے توکل۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جی میں اپنے سارے پیسوں کو پھینک رہا ہوں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سارے پیسوں کو پھینک رہا ہوں کہ میں تو اللہ پہ توکل کروں گا، اللہ کے بھروسے پہ ہوں۔ یہ توکل نہیں ہے، یہ تعطل ہے، تعطل ہے، توکل نہیں۔ توکل یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنت طریقہ ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ تو اپنے پیسے دے کر بھیج رہے ہیں الی المدینہ، یہ یعنی شہر کی طرف جائے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اس غار کے قریب ایک شہر آباد تھا، اس غار کے قریب ایک شہر آباد تھا، تبھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جا کر وہ شہر کی طرف جائے اور تمہارے لیے کھانا لے کے آئے۔ اس کے بارے میں بعض لوگ جنہوں نے یعنی تحقیق کرنا شروع کی تو یہ کہتے ہیں کہ جو جن غاروں کے بارے میں ان کا گمان ہے کہ یہ اصحاب کہف کی غار ہو سکتی ہے، اس کے قریب ایسے کھنڈرات ملے جس سے بات معلوم ہوئی کہ یہاں بھی ایک شہر آباد ہوا کرتا تھا۔ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، اور اسے یہ کہہ کر بھیج رہے ہیں کہ تم میں سے جو کھانا لینے کے لیے جا رہا ہے وہ یہ دیکھے کہ پاکیزہ کھانا کون سا ہے۔ ازکا طعامن، ایک تو ہوتا ہے صاف ستھرا کھانا تو ہے لیکن کھانا پاک نہیں ہے۔ اسے مسئلہ معلوم رکھنا چاہیے کہ جس علاقے میں جس جگہ پر معلوم نہ ہو سکتا ہو، یعنی وہاں پر اکثر معاملہ یہ ہو کہ لوگ جو ہے اکثر یعنی وہاں پر لوگ حرام کھانے والے ہوں، تو وہاں پر تحقیق کرنا ضروری ہے، بغیر تحقیق کے نہیں لینا چاہیے چیز کی، کیونکہ یہ علاقہ بت پرستوں کا علاقہ تھا، اکثر لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے، تو اس لیے یہ جانے والے کو کہہ رہے ہیں پہلے سے ہی کہ جب تم کھانا لے کے آنا تو یہ دیکھنا کہ ان میں سے پاک کھانا کون سا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بغیر تحقیق کے کسی غیر اللہ کے نام پہ ذبیحہ، یعنی اللہ کے غیر کے نام پہ کوئی جانور ذبح کیا گیا ہے، اس کا گوشت لے کے آ جائے کہ وہ تو حرام ہوگا۔ یہ دیکھیں کہ پاکیزہ کھانا کون سا ہے، وہ کھانا لے کے آئے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، اس سے ایک صاحب کہنے لگے، اپنی طرف سے ایک من گھڑت حدیث بناتے ہوئے ایک صاحب کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مختلف لوگ چیزیں بھیجتے رہتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ بتائیے کہ ہمارے گھر میں لوگ کھانا بھیجتے ہیں، چیزیں بھیجتے ہیں، کوئی یہودی بھیج رہا ہے، مسلمان بھیج رہا ہے، ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا کرو۔ تو اب اس آدمی نے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ جو چیز بھی آئے بس کھا لینی چاہیے، تحقیق نہیں کرنی چاہیے، یہ بات غلط ہے، ایسے نہیں ہے۔ جہاں اکثر معاملہ ایسا ہو کہ وہاں اکثر حرام ہو، اکثر حرام کا معاملہ ہو، وہاں تحقیق ضروری ہے۔ ہاں جس کے بارے میں جیسے ہمارے ہاں بازاروں میں ماشاءاللہ یعنی سارے مسلمان ہیں الحمدللہ، تو یہاں ایسا معاملہ نہیں ہوتا ہے عمومی طور پر کہ چیزیں جو ہے وہ حرام پکتی ہوں، ایسا معاملہ نہیں ہوتا ہے۔ تو جہاں معاملہ ایسا ہو کہ وہاں اکثر حرام کا معاملہ ہو تو وہاں تحقیق ضروری ہے۔ اس لیے یہ کہہ رہے ہیں جانے والے سے کہ دیکھیں کہ ایھا ازکا طعامن، کہ کون سا کھانا پاکیزہ ہے۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، اس میں سے وہ تمہارے لیے رزق لے کر آئے، وَلْيَتَلَطَّفْ، اور نرمی اختیار کرے۔
یہ والی تلطف کا لفظ پورے قرآن کا درمیانی لفظ ہے، درمیانی لفظ ہے۔ جاننے والے کو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ نرمی اختیار کرے، یہ قرآن پاک کا درمیانی لفظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے شروع میں الحمدللہ رب العالمین یہاں سے قرآن پاک کو شروع فرما رہے ہیں، اور درمیان میں والے تلطف، اور قرآن پاک کا جو آخر لفظ ہے والناس، کہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو سمجھانے کے لیے طریقہ بتا رہے ہیں کہ الحمد سے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی تعریف سے ہی بات شروع کی جائے، اللہ تبارک و تعالی کی تعریف سے بات شروع کی جائے، اور بات سمجھانا ہو تو بعد میں نرمی اختیار کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیج رہے ہیں تو کیا فرما رہے ہیں کہ جا کر اس سے نرمی اختیار کرے، جا کر اسے نرمی اختیار کرے۔ تو مامون الرشید سے کسی آدمی نے سخت کلامی سے بات کی تو مامون الرشید نے کہا کہ نرمی سے بات کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے برے فرعون سے بات کرنے کے لیے تم سے اچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا، تو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جا کر بات نرمی سے کرنا، کہ نرمی سے کی ہوئی بات اثر کرتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نرمی کا حکم دے رہے ہیں کہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف سے شروع کی جائے اور بعد میں نرمی ہو، اور پورے لوگوں تک بات پہنچانی ہے، ساری مخلوق تک بات پہنچانی ہے۔ والناس، تو نرم پہلو اختیار کرنا چاہیے، مزاج، یعنی بات چاہے سخت ہی کیوں نہیں ہے، یعنی بات ایسی ہے جو مزاج کے خلاف ہے، لیکن اگر نرمی سے سمجھا دیا جائے تو بات اثر کرتی ہے۔ تو اس لیے فرمائے کہ وَلَا يَتَلَطَّفْ، نرمی اختیار کی جائے، وَلَا يُشْعِرْنَ بِكُمْ أَحَدًا، اور یہ بات یہ ہے کہ وہ لوگوں کو تمہارے بارے میں بتائی بھی نہیں، تمہارے بارے میں خبر نہ دے دے، کہ خبر دینے سے کیا ہوگا کہ وہ امین بھی ہو، امانت دار بھی ہو، کہ تمہارے بارے میں اگر خبر دے دے گا تو لوگ تمہیں نقصان پہنچائیں گے، کیونکہ ان کا ارادہ یہی تھا، بادشاہ کا ارادہ یہی تھا کہ ان کو سلو دے دی جائے اور لوگوں کے سامنے ان کو رسوا کیا جائے کہ یہ دین حق پر ہیں، یہ اپنے دین کو چھوڑ دیں اور باطل دین پر آ جائے۔ بادشاہ کا ارادہ یہ تھا، تو اس لیے بتایا کہ وہ جو جانے والا ہے وہ امانت دار بھی ہو۔ تو جس کو وکیل بنایا جائے تو ان چیزوں کو دیکھنا ضروری ہے کہ وہ کام جو کرنے والا ہے وہ کام جائز طریقے سے کرتا ہے یا ناجائز طریقے سے کرتا ہے، یہ دھوکہ تو نہیں دیتا ہے، امانت دار ہے یا امانت دار نہیں، جو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اصول بتا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب کرے۔